اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ضحیٰ کا ترجمہ، تفسیر، خلاصہ اور سبب نزول بیان کریں گے۔ سبب نزول ہے کہ کچھ مشرکین اور یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی حقیقت کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جواب دینے کا وعدہ فرمایا اور انشاءاللہ نہ کہنے کے سبب کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ تو اس پر کافر اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دینا شروع کرے، جس میں خاص ابو لہب کی بیوی، جس کا پہلے بھی ذکر ہم کر چکے تھے سورہ لہب میں، وہ اور دیگر لوگ آپ کو طعنے دینے لگے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے وحی نازل نہیں ہو رہی، جواب نہیں آ رہا۔ تاخیر کے واقعات، وحی کی تاخیر کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے تھے۔ شروع نزول قرآن میں پیش آیا تھا، جو سب سے زیادہ طویل عرصہ تھا۔ دوسرا سورہ ضحیٰ کے نزول کا سبب ہوا تھا۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خاص انعامات اور مخصوص فضائل کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کر دیا تجھ کو تیرے رب نے، نہ بیزار ہوا۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے دن کی روشنی اور رات جب چھا جاتی ہے، یعنی جاندار کا اس میں سونا، چلنا پھرنا، بولنا، آوازوں کا ساکن ہو جانا واقع ہو جاتا ہے، اس لمحے کی قسم کھا کر جواب دیا کہ آپ کا رب، آپ کا پروردگار نہ آپ کو چھوڑے گا، نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہے، آپ برابر نعمت وحی سے مشرف رہیں گے۔ یہ شرف اور کرامات دنیا میں بھی آپ کے لیے ہیں، آخرت میں بھی اس سے کئی درجے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے للآخرت خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پچھلی سے، اور آگے دے گا تیرا رب تجھ کو، پھر تو راضی ہوگا۔ یعنی کہ جو کفار مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے رہے تھے، وہ دنیا میں بھی دیکھ لیں گے کہ وہ سراسر غلط تھے، اور آخرت کے انعامات کا بھی آپ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور آپ کو دنیا میں بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ ہر پہلی حالت پچھلی حالت سے بہتر افضل ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں علوم و معروف، قرب الہی کے درجات میں ترقی، دنیا کے معاشی مسائل، عزت، حکومت، آپ کا رب آپ کو بے انتہا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مطلب آپ کی ہر مرغوب چیز، جیسے کہ دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا عام طور پہ دنیا میں پھیلنا، امت کی ہر ضرورت، خود آپ کا دشمنوں پہ غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ پاک کا کلمہ بلند کرنا، امت کی مغفرت، یہ سب شامل ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، آپ کو رنجیدہ نہ کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی، بھلایا نہیں، پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی، پایا تجھ کو بھٹکتا راہ دی، پایا تجھ کو مفلس پھر بے پرواہ کر دیا۔ یعنی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ پرورش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد انتقال کر گئے تھے، اور آپ کی والدہ ہی بچپن میں بھی وفات پا گئی تھیں۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب نے کی تھی۔ ان کے دلوں میں آپ کے لیے اتنی محبت ڈالتی تھی کہ وہ سگی اولادوں سے بڑھ کر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ یعنی کہ آپ کی پرورش اس طرح کری، پھر آپ کو نبوت دی، یعنی کہ کتاب دی، رسالت دی، خاتم النبیین بنایا اور خاتم المرسلین بنایا، آپ کو ایک راہ دی، ایک احکام الہی دیے اور راستہ دکھائی کہ آپ اس پہ چل کر دنیا کو آخرت تک کے لیے آپ بہترین، دنیا کے لیے بہترین نمونہ بنیں گے۔ آپ کی زندگی یعنی کہ آپ کو نبوت دی۔ تیسری، آپ کو غنی اور مالدار کر دی۔ ابتدا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل میں بطور شراکت تجارت کرنے سے ہوئی، پھر
وہ خود آپ کے عقدۂ نکاح میں آ کر ام المومنین ہوئیں تو ان کا سارا مال آپ ہی کی خدمت میں ہو گیا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، سو جو یتیم ہو اس کو مت دھتکار اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑک۔ ان 3 نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا۔ یتیم کو دھکا مت دو اور ساحل کو مت جھڑکو، اور آپ کے رب کے انعامات کا تذکرہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے ساتھ شفقت کی تائید اور دل شکنی کا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور سائل کے ساتھ بھی بڑی نرمی اور شفقت کا برتاؤ رکھنے کا کہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو آپ پہ احسان کرے تم بھی اس پہ احسان کرو۔ اگر مالی استطاعت آپ نہیں رکھتے تو آپ اس کی بھری محفل میں تعریف کرو، تو یہ بھی احسان کا ایک طریقہ کار ہوگا۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو احسان ہے تیرے رب کا سو بیان کر۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا کرو۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے شکر گزاری کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے انہیں آپ بڑھ چڑھ کر بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں یتیم کو نہیں دھتکارنا، اور جو ساحل ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں دھتکارنا، اور یتیم کو دھکے نہیں مارنا، کسی کی دل شکنی نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا۔ احسان کرنے والے کے ساتھ ہمیں بھی احسان کرنا ہے۔ اگر ہم احسان کی طاقت رکھتے ہیں تو طاقت سے کرو، مالی طاقت رکھتے ہیں تو، اگر نہیں استعداد نہیں رکھتے تو اس کی تعریف کر دو، بھرے مجمع میں تعریف کر دو۔ تو یہ بھی ایک شکر گزاری ہوگی، اور یہ بھی ایک احسان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔